افغان مہاجر کا 5 کنال کا فارم ہاؤس صرف 10 مرلے کے بجٹ میں، کیش لائیں اور 3 کروڑ والا گھر 75 لاکھ میں خریدیں۔ مہاجر فیملی کا گھر فوری طور پہ برائے فروخت، 1 ڈے کیش پہ پلازا برائے فروخت، 1 ڈے کیش پہ گھر برائے فروخت، 1 ڈے کیش پہ پلاٹ برائے فروخت۔ افغانی کا گھر آدھی قیمت پر برائے فروخت، چیز سستی مل رہی ہے، مارکیٹ سے بہت ہی اونے پونے داموں مل رہی ہے، تو اس کے بیک اینڈ پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسکیم یا کوئی نہ کوئی فراڈ ضرور ہوگا کہ کوئٹہ میں جو افغان مہاجرین ہیں جو یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کا گھر، ایک ہی گھر 3 الگ الگ پارٹیوں کو سیم ڈے پہ وزٹ بھی کروایا گیا، سیم ڈے پہ ان کو سیل بھی کر دیا گیا۔ فوری طور پہ پروفٹ کمانا چاہتے تھے، پیسہ ڈبل کرنے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے لالچ میں آ کے بہت سارا پیسہ اپنا گنوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹیٹ کرافٹ سے محمد امین آپ کے سامنے ہوں۔ شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریل اسٹیٹ کے متعلق اپڈیٹس اور ایکوریٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، آپ کو بتاتے رہیں کہ اس وقت ریل اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ اپنی ریسرچ اور انالیسز کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو ان سچویشنز میں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ ریل اسٹیٹ بہت ہی پروفیٹیبل انڈسٹری تھی پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں لوگوں نے ارلی 2000 میں اور اس سے پہلے بہت پیسہ کمایا، بہت پروفٹ لیا یہاں سے، لیکن اب بیچ میں چونکہ بہت سارے نوسر باز اور بہت سارے جو دہاڑی دار لوگ تھے جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کر کے پھینکنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کافی زیادہ بدنام ہو گئی ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو اس میں ہم ریالٹرز کا یا باقی لوگوں کا جو قصور ہے وہ تو ہے ہی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ جو اینڈ یوزرز تھے یا جو لوگ فوری طور پہ پروفٹ کمانا چاہتے تھے، پیسہ ڈبل کرنے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے لالچ میں آ کے بہت سارا پیسہ اپنا گنوایا۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب 21 دن میں پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں یا کوئی سستی ترین آفر دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر چیز سستی مل رہی ہے، مارکیٹ سے بہت ہی اونے پونے داموں مل رہی ہے، تو اس کے بیک اینڈ پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسکیم یا کوئی نہ کوئی فراڈ ضرور ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو سوچنے کے بجائے، یہ دیکھنے کے بجائے کہ یہاں پہ کیا گڑبڑ ہے، یہاں پہ کوئی ایسی پرابلم تو ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایسی ریزن تو ہے کہ یہ پراپرٹی اتنی سستی مل رہی ہے، تو ہم اس ریزن کو دیکھنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلے یار سستی مل رہی ہے، لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں جی بندہ باہر جا رہا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ جی اس کی ارجنٹ مجبوری ہے، اس نے جناب کڈنی ریپلیس کروانی، اس نے لیور ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، یا اس قسم کی کچھ ایکسکیوزز دے کے ٹریپ کر لیا جاتا ہے، اور جو لالچی بندہ ہوگا وہ اس ٹریپ میں آ جائے گا اور ٹریپ میں آ کے نقصان اٹھائے گا۔ جی ابھی ریسنٹلی ایک خبر نظر سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ کوئٹہ میں جو افغان مہاجرین ہیں جو یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کا گھر، ایک ہی گھر 3 الگ الگ پارٹیوں کو سیم ڈے پہ وزٹ بھی کروایا گیا، سیم ڈے پہ ان کو سیل بھی کر دیا گیا۔ اب چونکہ وہ گھر فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے والا تھا اور وہ 30 لاکھ روپے میں مل رہا تھا، تو پارٹیوں کو یہ کہا گیا کہ یہ افغان مہاجرین چونکہ فوری طور پہ یہاں سے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ سستا دے رہے ہیں اور ان کو 1 ڈے کیش چاہیے ہے، تو اس چکر میں آ کے ان لوگوں نے فوری طور پہ اس کی کیش پیمنٹ کر دی کہ کل یا پرسوں ہم اس پہ ٹرانسفر لے لیں گے اور باقی معاملات کلیئر کر لیں گے۔ تو ابھی اس وقت فوری طور پہ ان کو کیش دے دو، کیونکہ کروڑ روپے والی چیز سستی مل رہی ہے۔ ابھی اس وقت جو تازہ فکرے چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، جو مختلف ویڈیوز کے تھمبنیل بھی آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ افغانی کا گھر آدھی قیمت پر برائے فروخت، یہ فکرہ جب بھی آپ سنیں آپ فوری طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے کے چانسز ہیں۔ بہت ریئر کیسز ایسے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہو اور وہ اس کو اونے پونے داموں پہ بیچ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مہاجر فیملی کا گھر فوری طور پہ برائے فروخت، کہ جی ایک مہاجر فیملی ہے، اس کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس سے بچ رہے ہیں، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی آدھی قیمت پہ گھر بیچ کے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تیسرا جو فکرہ بہت کامنلی اس وقت دیکھا جا رہا ہے مارکیٹ میں، کیش لائیں اور 3 کروڑ والا گھر 75 لاکھ میں خریدیں۔ اب اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ کیش پیمنٹ کرنی ہے، کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی جس کا ٹرائل ہو سکے، کوئی ایسی آن لائن ٹرانزیکشن یا کوئی پے آرڈر یا کوئی چیک وغیرہ یا کچھ بھی نہیں، آپ نے فوری طور پہ کیش دینا ہے۔ 3 کروڑ روپے والا گھر آپ کو 75 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، بٹ امیجیٹ کیش کے ساتھ۔ چوتھا فکرہ جو بہت کامن ہے اس وقت، 1 ڈے کیش پہ پلازا برائے فروخت، 1 ڈے کیش پہ گھر برائے فروخت، 1 ڈے کیش پہ پلاٹ برائے فروخت۔
تو یہ والی جو چیز ہے کہ جی آج ہی آپ نے کیش لانا ہے اور کیش دے کے آپ فوری طور پہ پلاٹ خرید لیں، فوری طور پہ پلازا خرید لیں۔ اس کے بعد جو پانچواں فکرہ جو بہت کامن اس وقت چل رہا ہے، اور اس پہ میں نے کافی ساری ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ایک دو صاحبان ہیں، وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے اس طرح کی چیز کی تشہیر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بڑی کامن سی چیز ہے، اسپیشلی گلبرگ گرین ہو گیا یا باقی جو اچھی ایلیٹ لیول کی فارم ہاؤسز والی جو سکیمز ہیں، ان سکیمز میں یہ والا فکرہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ افغان مہاجر کا 5 کنال کا فارم ہاؤس صرف 10 مرلے کے بجٹ میں۔ ذرا سوچئے گا کہ 5 کنال کا گھر ہو، 5 کنال کا فارم ہاؤس ہو، اور وہ ہو بھی پریمیم لوکیشن پہ، تو وہ آپ کو کوئی بندہ 10 مرلے کی قیمت میں کیوں دے گا؟ اور جو بندہ آپ کو ڈیل کروا کے دے رہا ہے وہ بندہ خود سے کیوں نہیں رکھتا؟ کیا وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے اپنے تھوڑے سے کمیشن کے لیے، اپنے تھوڑے سے مارجن کے لیے؟ اب ایک بندہ یہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، یا لائک کہ جس طرح سے انڈیا سے پاکستان میں مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ سارا کچھ اپنا وہیں پہ چھوڑ کے آگے تھے، تو اگر کوئی اس طرح سے چھوڑ کے جا رہا ہو تو وہ اپنا جو 5 کنال کا فارم ہاؤس ہے وہ 10 مرلے کی قیمت پہ کیوں بیچے گا؟ تو ویورز، یہ سارے کے سارے وہ ٹریپس ہیں جو اس وقت آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے، آپ کی انویسٹمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھیلے جائیں گے۔ اب اس میں جو بندہ سمجھدار ہوگا وہ کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں یار میرے پاس ابھی کیش نہیں ہے، میں آپ کو 2 دن بعد دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی کسی کے پاس کیش ہوگی اور وہ فوری طور پہ اس کو خریدنا چاہتا ہوگا تو اس کو سمپل سا فارمولہ پتا ہوگا کہ بھائی میں پے آرڈر دوں گا، پراپر طریقے سے ٹرانسفر کرا کے دو، جس وقت ٹرانسفر ہوگی میں اس وقت آن دا اسپاٹ پیمنٹ کروں گا۔ اس میں بیچ میں اگر 75 لاکھ روپے کی پراپرٹی ہے اور آپ اس میں 5 لاکھ روپے بیانہ دے دیتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ 5 لاکھ آپ کا ڈوب گیا۔ تو اس قسم کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن سے اگر آپ تھوڑے سے ویلیجنٹ رہیں گے تو آپ بچ سکیں گے، ادروائز آپ کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھیے، جب تک لالچی زندہ ہے نوسر باز کا کاروبار چلتا رہتا ہے، تو اس لیے لالچ سے بچیں، اپنی انویسٹمنٹ کو بچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔